کمپلسری ضروری ہے, بچ نہیں سکتے. تو جو پیغمبر کو نبی نماز میں نبی کو سلام کیا, اب باہر نماز کے بعد جب سلام پڑھ رہے تو کئی کو پریشان ہونا ہوئی, پڑھ لیے تو ہوگا ایک دو شعر کیا رہتے, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جب بندے سب مل کر نبی کو سلام کرتے ہیں, مدینے والے رسول وہاں سے وعلیکم السلام کہہ دے تو ہم سب کا بیڑا پار, ہم سب کا بیڑا پار. اور پڑھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ ہوئے گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دل کو سکون مل رہا, آتما کو شانتی مل رہی. جب لوگ نبی کو سلام کرنے میں دھیمی آواز سے پڑھے تو یہ عالم ہے, بلند آواز سے پڑھے تو آسمان کا سینہ پھاڑ کر ہماری آواز عرش کو ٹکرائے گی, عرش کو ٹکرائے گی, عرش کو ٹکرائے گی. اور عرش اعظم سے یہ ندا آئے گی, کوسگی والوں تم نے میرے نبی پاک کا کیا نام لے لیا, ابھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا, ہم تم سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اس لیے جو نبی کی یاد مناتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر نہیں بھیجا, سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. میں نے صرف ایک معجزہ جو سرکار نے اپنے جانثار صحابی کی آنکھ نکل گئی, اس دیدے کو رسول اللہ نے اپنے ہی لعاب دہن سے لگا دیا, آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں کفار مکہ سے لڑ رہے تھے, اچانک ایک مشرک پیچھے سے آیا اور اتنی زور سے ان پر حملہ کیا, ان کا ہاتھ کٹ گیا. تو جیسے ہاتھ کٹا, وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر میدان جنگ میں نظر کو دوڑاتے ہیں, کہاں ہے میرے آقا, کہاں ہے میرے داتا, کہاں ہے میرے نبی. وہ تلاش کرنے لگے, نظر آتے ہی رسول اللہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, مگر ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ میں لے کر دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ ہو گیا, میرے نبی نے ٹینشن نہیں لیا, میرے نبی کو ٹینشن نہیں آیا. اطمینان کے ساتھ نبی نے ان کے ہاتھ کو لے کر ان کے ہاتھ کی جگہ ہاتھ لگاتے ہیں اور لعاب دہن لگا دیے, پہلے سے زیادہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگوں ہمارے پیروں میں چوٹ آ جائے, ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائے تو جڑنے کا نام نہیں لیتی. اگر جڑ بھی جائے جڑی بوٹی سے ہو یا گولیوں سے ہو, مگر جو ورجنلٹی پہلے تھی وہ ورجنلٹی ہڈیاں اور پاؤں میں نہیں آ سکتی ہے. مگر مصطفیٰ کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ پہلے جو کمزور تھا ہاتھ وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے, اور اللہ نے ایسی طاقت عطا کر دی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ہاتھ درست ہوتے ہی پھر میدان میں کود پڑے. یہ میرے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے, ان کا لعاب دہن. اللہ اکبر. خالی اگر لعاب پہ بات کریں نا بہت لمبی گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ابو بکر, مولا علی, فاروق اعظم تینوں مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم کے گھر پہنچے. دیکھا تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ بڑے خوش ہو گئے, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا, آپ کا آنا بہت مرحبا. میں تو آپ کو دعوت دینا ہی چاہتا تھا, مگر یہ میری قسمت ہے جو آپ میرے گھر اکیلے نہیں بلکہ صدیق اکبر بھی آئے ہیں, عمر بھی آئے ہیں, مولا علی بھی آئے ہیں. مگر یا رسول اللہ میرے گھر میں اب اس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز لانے کے لیے نہیں ہے, جو کچھ تھا میں نے ہمسایوں میں تقسیم
کر دیا. جو کچھ گھر میں بچا کچا تھا سارا ہمسائیوں کو دے دیا پڑوسی میں. آقا نے کہا بہت اچھا کیا, کیونکہ میرے جبریل نے میرے سامنے ہمسائیوں کے بارے میں بہت سے حقوق بتائے تھے, آپ نے بہت اچھا کیا. اچھا آپ کے پاس کھجور ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو درخت ہے نا, اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ درخت سے کھجور لے لیں. سرکار پوچھے, وہ صحابی عرض کرنے لگے یہ درخت تو کئی سال سے سوکھا ہوا ہے, مگر یہ سوکھا ہوا ہے, یہ تو آج تک کھجور تو نہیں دیا. اللہ کے نبی نے کہا آپ اجازت دیں تو ہم لے لیں. کہا کہ آپ کو تو پوری اجازت ہے سرکار, دیکھیے کئی سال ہو گئے وہ درخت سوکھا پڑا ہوا ہے, اس سے کھجور نہیں آئے, مگر نبی پاک نے جب ان سے کہا کیا آپ اجازت دیں تو ہم ان سے کھجور لے لیں, انہوں نے اجازت دے دی. اللہ کے نبی نے علی کو بلایا, کہا علی پانی لاؤ. جیسے پانی لائے سرکار اپنے منہ میں پانی لے کر اس درخت پر کلی کرے, پورا درخت ہرا بھرا ہوا اور کھجور کے پورے پورے جھوکے لگنے لگے اور اس طرح کھجور آ گئے. تو میرے نبی نے کہا کھجور لاؤ. سارے کھجور لا کر سرکار کے سامنے رکھے, سارے صحابہ کھائے. اور میرے نبی نے کہا جانتے ہو یہ کھجور کہاں کے ہیں؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ کھجور جنت سے لائے گئے ہیں, جنت سے لائے گئے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر. میرے نبی کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے, کٹا ہوا ہاتھ درست ہوتا ہے اور نکلی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور سوکھے درخت پہ کھجور آ جاتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا, سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اے لوگوں میلاد منانے والوں, ہمارے نبی سب تپا معجزہ بن کر آئے. یہ تو سرکار کے تھوک مبارک کو لعاب دہن کہتے ہیں. وہ سرکار علیہ السلام کا جو تھوک مبارک ہے اس سے کٹا ہوا ہاتھ بھی اچھا ہوا, نکلی ہوئی آنکھ بھی اچھی ہوگی, سوکھے درخت میں بھی اللہ نے کھجور عطا کر دیے. اسی طرح ایک صحابیہ عرض کرنے لگے آقا میں نے ایک کنواں کھودا, مگر وہ کنویں کا پانی کھارا ہے, میٹھا نہیں, پی نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ. جیسے پانی لائے سرکار نے اپنے منہ میں پانی لے کر اسے برتن میں کلی کرے, کہا یہ پانی لے جا کر کنویں میں ڈالو. جیسے کنویں میں ڈالے تو سارا کھارا پانی میٹھا ہو گیا, میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کی شان دیکھو, جن کی میلاد منا رہے ہیں ان کی عظمت کو دیکھو. اللہ اکبر. سرکار کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو سرکار کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو بال ہے نا اسے منہ مبارک بولتے ہیں. یہ جو بال ہے نا سرکار کے گیسو, یہ بال, یہ منہ مبارک ہے, سر کے بال. اللہ اکبر. میرے آقا کے منہ مبارک کی بھی یہ شان ہے. مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتی تو سیدھا ام المومنین ام سلمہ کے پاس آتے اور کہتے کہ فلاں کا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, فلاں کو بہت زیادہ بخار ہے, اترنے کا نام نہیں لیتا. تو ام سلمہ جاتی, ایک چاندی کی نلی میں سرکار مدینہ کا منہ مبارک ہے, اسے نکال کر پانی میں ڈبوتی اور ہلا کر کہتی جاؤ یہ پانی پلا دو. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم یہ پانی کسی مریض کو دیتے ہیں وہ جیسے ہی پی لیتا فوراً اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے, فوراً شفا عطا کر دیتا ہے. کہنے دو کہ جس منہ مبارک کو پانی میں ڈبو دو تو اللہ اس پانی میں یہ پاور دے رہا ہے. کیوں نہ ہو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی جو زمزم کہلاتا ہے اور ہر حاجی اسے پیتا ہے, طاقت آتی ہے, اسے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے, نور چمکنے لگتا ہے. اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی میں جب یہ پاور ہے تو ماننا پڑے گا اسماعیل اگر میرے نبی نہ ہوتے, اسماعیل بھی نہ ہوتے, جس نبی کے صدقے میں اسماعیل کو نبوت ملی ان کی ایڑیوں سے لگڑا ہوا پانی زمزم بن گیا اور لوگوں کے لیے شفا بن سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ جو انگلیاں اپنے پانی میں ہاتھ ڈالے یا منہ مبارک رکھے وہ کیوں نہ شفا بن جائے, وہ کیوں نہ شفا بن جائے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آج سے ارادہ کرو میلاد پاک کی محفل منانے کے وقت کنجوسی مت کرنا. اس لیے آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہو. علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے بھی میرے نبی کی میلاد میں ایک درہم بھی خرچ کیا یعنی 1
روپیہ بھی خرچ کیا، قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا، ابو بکر کے ساتھ رہے گا۔ 1 روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کر رہا ہے، اب 12 دن